دین کے اعمال میں سے بہت محتم بشان عمل نماز ہے۔ یہ ایک ہدیہ اور تحفہ ہے جو رب کریم کی طرف سے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ باقی جتنے اعمال ہیں وہ سارے اس دنیا میں ملے۔ نماز کا عمل ایک ایسا ہے کہ یہ عرشوں پہ ملا، آسمانوں سے اوپر دیا گیا۔ اس لیے نبی اسلام نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، کہ نماز مومن کا معراج ہے۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں نماز کی اہمیت کے اوپر بہت زور دیا ہے۔ آج آپ اس کی اہمیت سے متعلق باتیں سنیں گے تو ریئلائز کریں گے کہ ہمارے اندر اتنی اہمیت پہلے نہیں تھی۔ تو نماز میں ایک تو ہے ظاہری طور پر اہتمام کرنا وضو میں، نماز کی ادائیگی میں، اس بارے میں سن لیجئے۔ نماز کا قصد کرنا چاہیے جو مومن کی معراج ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ فرض نماز با جماعت ادا ہو، بلکہ امام کے ساتھ تکبیر اولیٰ بھی ترک نہیں ہونی چاہیے، اور نماز کو مستحب وقت میں ادا کرنا چاہیے۔ قرات میں مسنون قرات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ رکوع سجود میں بھی طمانینت ضروری ہے کیونکہ فرض ہے۔ رکوع سجود میں طمانینت ضروری ہے۔ قوموں میں اس طرح سیدھا کھڑا ہونا چاہیے کہ تمام بدن کی ہڈیاں اپنی اپنی جگہ پر آ جائیں، اور سیدھا کھڑے ہونے کے بعد طمانینت درکار ہے کیونکہ طمانینت فرض ہے، یا واجب ہے یا سنت علی اختلاف الاقوال۔ ایسے ہی جلسہ میں جو دو سجدوں کے درمیان ہے، اچھی طرح بیٹھنے کے بعد اطمینان ضروری ہے۔ تو جلسہ میں بھی انسان بیٹھے۔ رکوع اور سجود کی کم سے کم تسبیحات 3 بار ہیں، جیسے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان، اور زیادہ سے زیادہ 7 بار یا 11 بار ہیں۔ یہ بھی حدیث پاک میں منقول ہیں، علی اختلاف الاقوال۔ اور امام کی تسبیح مقتدیوں کے حال کے اندازے کے مطابق ہونی چاہیے، یعنی امام مقتدیوں کا حال دیکھ کے اگر ان کے پاس فرصت ہے، وقت ہے، تو صرف 3 دفعہ نہیں، 5 دفعہ یا 7 دفعہ، یعنی زیادہ تسبیحات پہ پڑھنی چاہیے۔ فرماتے ہیں شرم کی بات ہے کہ انسان تنہا نماز پڑھنے کی حالت میں طاقت ہوتے ہوئے اقل تسبیحات پر کفایت کرے۔ عقل 3 ہے، اور جو تنہا ہو اور ٹائم بھی ہو پھر 3 تسبیحات پڑھے تو فرماتے ہیں کہ یہ شرم کی بات ہے۔ ہماری تو عادت ہی 3 دفعہ پڑھنے کی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں الحمدللہ ایک ایسے بزرگ کے پاس نماز ادا کی کہ جن کی پوری زندگی کا معمول رکوع سجود کی تسبیحات کے بارے میں 21 مرتبہ تھا۔ ہر سجدے میں 21 مرتبہ پڑھتے تھے، یہ عادت تھی ان کی۔ پڑھنے والے 21 دفعہ پڑھتے ہیں، تو ہم بھائی چلو عوام الناس اگر 3 پڑھتے ہیں تو علم کے حقوق تو ہیں نا کچھ، تو چلو ہم حدیث میں 3، 5، 7 اور 11 فرماتے ہیں کہ یہ 4 قول ہیں، تو چلو ہم 3 کی بجائے 5 دفعہ پڑھ لیں، اگر 7 دفعہ پڑھیں تو اور اچھا ہے۔ تو انفرادی نماز میں تسبیحات زیادہ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، 3 سے زیادہ۔ اللہ تعالیٰ کو شو کرنا ہوتا ہے نا، محبت دکھانی ہوتی ہے۔ دیکھیں نا دنیا میں بھی ہر محبوب چاہتا ہے کہ محب اپنی محبت کا اظہار کرے، تو ہمیں اگر اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو 3 تو ساری دنیا پڑھتی ہے، 3 ہم نے پڑھ لیا تو کیا تیر مارا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ سے محبت ظاہر کرنی ہے تو چلو 3 کی بجائے 5 صحیح یا 7 صحیح، تو کچھ نہ کچھ تسبیحات زیادہ پڑھنی چاہیے۔
شرم کی بات ہے کہ انسان تنہا نماز پڑھنے کی حالت میں طاقت ہوتے ہوئے عقل تسبیحات پر کفایت کرے، اگر زیادہ نہ ہو سکے تو 5 یا 7 بار تو کہے، اور سجدہ کرتے وقت اول وہ اعضاء زمین پر رکھے جو زمین کے نزدیک ہیں، پس اول دونوں زانو زمین پر رکھے، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی۔ زانو اور ہاتھ زمین پر رکھتے ہوئے دائیں طرف سے ابتدا کرے، یعنی ہاتھ بھی جب رکھنے ہیں تو کوشش یہ ہو کہ دایاں ہاتھ پڑے، اس کے ساتھ پھر بایاں ہاتھ بھی پڑ جائے، اور سر اٹھاتے وقت اول ان اعضاء کو اٹھانا چاہیے جو آسمان سے نزدیک ہیں، پس پہلے پیشانی اٹھانی چاہیے، یعنی جس ترتیب سے رکھے تھے پھر الٹ ترتیب سے اس کو واپس لانا چاہیے۔ قیام کے وقت اپنی نظر کو سجدہ کی جگہ پر، یعنی جب قیام ہے، کھڑے ہیں، تو نظر سجدہ کی جگہ پر رہے۔ رکوع کے وقت اپنے پاؤں پر، سجدے میں ناک کی نوک پر، اور جلسہ کے وقت اپنے دونوں ہاتھوں پر یا اپنی گود کی طرف نظر رکھنی چاہیے۔ فرماتے ہیں جب نظر پراگندہ ہونے سے روک لی جائے اور مذکورہ جگہوں پر جما لی جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ نماز بجمعیت اور حضور دل کے ساتھ میسر ہو گئی اور خشوع کے ساتھ ادا ہو گئی۔ یہ عوام الناس کا لیول ہے کہ جس بندے نے طمانیت کے ساتھ رکوع، سجود، ارکان ادا کیے، تسبیحات بھی 5 دفعہ 7 دفعہ پڑھیں، اور نظر بھی اپنی اس جگہ رکھی جہاں رکھنی چاہیے تھی، تو اب نماز پڑھنے والا بندہ دل میں یہ سوچے کہ میں نے نماز کو خشوع خضوع سے ادا کر دیا۔ ایسے ہی رکوع کے وقت دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کھلا رکھنا اور سجود کے وقت انگلیوں کا ملانا سنت ہے، اس کو بھی مد نظر رکھے۔ انگلیوں کا کھلا رکھنا یا ملانا بے تقریب یا بے فائدہ نہیں، صاحب شرع نے اس میں کئی قسم کے فائدے ملاحظہ فرما کر اس پر عمل کیا۔ نیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مطابعت کے برابر کوئی اور بڑا فائدہ ہو نہیں سکتا۔ یعنی انگلیوں کو پوچھے جی کہ کھلا رکھنے میں یا بند کرنے میں کیا فائدہ ہے، تو اول تو بہت سارے فائدے ہیں، اور اگر وہ فائدے سمجھ میں نہ آئیں تو کم سے کم یہ تو ہے نا کہ نبی علیہ السلام کی اتباع میں ایسا کر رہے ہیں، اس سے بڑا فائدہ کیا ہو سکتا ہے۔ دوسرے مکتوب میں امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز ہی کے بارے میں بات کی ہے، مگر اس میں سمجھایا ہے، تھوڑی سی گہری بات ہوگی، توجہ فرمائیں۔ جاننا چاہیے کہ نماز میں تکبیر اولیٰ سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حق تعالی و تقدس عابدوں کی عبادت اور نمازیوں کی نماز سے مستغنی اور برتر ہے۔ یعنی پہلی دفعہ جو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو پہلی اللہ اکبر کا کیا میننگ ہے کہ عبادت کرنے والے جتنے عبادت کرتے ہیں، یہ نمازیں پڑھنے والے جتنی نمازیں پڑھتے ہیں، ان کی عبادتوں اور ان کی نمازوں سے اللہ کی شان بہت بلند ہے۔ اس احساس کے ساتھ شروع میں اللہ اکبر کہتے ہیں۔ بات سمجھ گئے کہ تکبیر اولیٰ کے وقت کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ یہ کیفیت ہو کہ فرماتے ہیں کہ حق تعالی و تقدس عابدوں کی عبادت اور نمازیوں کی نماز سے مستغنی اور برتر ہیں، اور وہ تکبیریں جو ہر رکن نماز کے بعد ہیں وہ اس امر کے رموز و اشارات ہیں کہ یہ جو رکن ادا ہوا ہے وہ اس قابل نہیں کہ اس کو حق تعالی کی بارگاہ کی عبادت کے لائق کہا جا سکے۔ اب مثال کے طور پر کہ انسان اللہ اکبر کہہ کے قیام کرتا ہے، اب قیام مکمل ہو گیا،
تو کیا اللہ کی عبادت کا حق ادا کر دیا؟ نہیں. اس لیے اب رکوع میں جاتے ہوئے پھر کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. کہ جو عبادت کی وہ یعنی اس قابل نہیں کہ اس کو کہیں کہ اللہ کی شان کے مطابق ہے، اس لیے اللہ اکبر. لیکن رکوع کے اندر تسبیح جو پڑھتے ہیں وہ کچھ اور ہے. کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم. اب چونکہ عظمت کا اقرار پہلے کر رہے ہیں تو اس کے بعد اب اللہ اکبر کو نہیں رکھا، بلکہ اب رکھا سمع اللہ لمن حمدہ. چونکہ عظمت کی نفی ہوتی نا پھر تو، اس لیے ساری تلاوت اور رکوع اور سارا کچھ کے بعد اللہ اکبر کہ نہیں، ابھی یہ حق نہیں ادا ہوا تو اللہ اکبر کر کے رکوع میں چلے جاؤ. مگر رکوع میں چونکہ سبحان ربی العظیم اللہ کی عظمت کا اقرار ہو رہا ہے تو فرمایا کہ ہاں عظمت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اس لیے اب اٹھتے ہوئے تمہیں اب پھر تکبیر نہیں کہنی، اٹھتے ہوئے کیا کہنا ہے؟ سمع اللہ لمن حمدہ. اور مقتدی کہتے ہیں ربنا ولک الحمد. اور حدیث پاک میں ہے کہ جس کی ربنا ولک الحمد فرشتوں کی ربنا ولک الحمد کے ساتھ مل گئی، اللہ اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دے. آگے فرما رہے ہیں کہ رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم پاک ہے میرا پروردگار جو بڑی عظمت والا ہے. اس میں چونکہ تکبیر کے معنی ملحوظ ہیں اس لیے رکوع کے آخر میں تکبیر کہنے کا حکم نہیں فرمایا گیا، بلکہ سمع اللہ لمن حمدہ یہ کہا گیا. برخلاف دونوں سجدوں کے کہ ان میں بھی اگرچہ تسبیحات ہیں کہ سجدے میں سبحان ربی الاعلی، مگر اس کے اول آخر تکبیر کہنے کا حکم فرمایا گیا کہ کسی کو یہ وہم نہ ہو کہ سجود میں چونکہ نہایت عاجزی، پستی، ذلت اور انکساری ہے لہذا حق کے عبادت ادا ہو جاتا ہے. اس وہم کو دور کرنے کے لیے سجود کی تسبیح سبحان ربی الاعلی میں لفظ اعلی کو اختیار کیا اور تکبیر کی تکرار بھی مسنون ہوئی. اگر آپ غور کریں تو فقہا نے سبحان اللہ کہا کہ رکوع میں پڑھو سبحان ربی العظیم اور سجدے پڑھو سبحان ربی الاعلی. اگر آپ غور کریں تو دونوں امر کے صیغے کے ساتھ قرآن مجید میں موجود ہیں. فرمایا فسبح باسم ربک تو اب حکم ہے نا، اور سبح اسم ربک تو قرآن کا حکم ہے کہ تم یہ بھی پڑھو اور یہ بھی پڑھو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کے حکم کو ایک کو رکوع میں پورا کر دکھایا، ایک کو سجدے میں پورا کر دکھایا. تو اس لیے ان تسبیحات کا پڑھنا بھی منشاء خداوندی ہے. چونکہ نماز مومن کی معراج ہے اس لیے نماز کے آخر میں ان کلمات کے پڑھنے کا حکم صادر فرمایا جن کے ساتھ نبی علیہ السلام شب معراج میں مشرف ہوئے تھے. لہذا نبی نمازی کو چاہیے کہ اپنی نماز کو اپنے لیے اعلی معراج بنائے. عجیب بات لکھی ہے کہ نمازی کو چاہیے کہ اپنی نماز کو اعلی معراج بنائے، کہ جیسے نبی علیہ السلام کو معراج حاصل ہوا تو یہ بھی نماز کو اتنے اچھے طریقے سے پڑھے کہ اس کے صدقے اللہ اس کو بھی عروج عطا فرمائیں، معراج نصیب فرما دیں. اور نماز ہی میں انتہائی قرب خداوندی ڈھونڈے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من الرب فی الصلاۃ، بندے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے زیادہ قرب نماز میں حاصل ہوتا ہے. اور نمازی اللہ تعالیٰ شانہ سے مناجات کرنے والا اور نماز کے ادا کرتے وقت حق تعالیٰ کی عظمت و جلال کا مشاہدہ کرنے والا ہوتا ہے.
اور حق تعالی کا رعب و ہیبت اس پر چھا جاتا ہے، اس لیے اس کی تسلی کے واسطے نماز کو 2 سلاموں پر ختم کرنے کا امر فرمایا کہ چونکہ انسان تسبیحات بھی کہتا ہے تو اللہ کی عظمت دل پہ آتی ہے، اور اتحیات میں جب وہ کلمات پڑھتا ہے کہ جو گفتگو ہوئی تھی اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، تو فرماتے ہیں کہ ان کلمات کو پڑھنے کی وجہ سے بندے کے اوپر ایک ہیبت کا مقام طاری ہو جاتا ہے۔ اب اس ہیبت سے نکلنا اتنا آسان تو نہیں تھا کہ انسان بس اتحیات پڑھ کے کھڑا ہو جاتا، نہیں، تو اللہ رب العزت نے اس کو ختم کرنے کا طریقہ فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو السلام علیکم سے وہ عظمت جو ہے وہ ایک اچھے انداز سے سلامتی کی بات میں تبدیل ہو کر انسان پھر اس دنیا کی کیفیت میں آ جاتا ہے۔ اور جو حدیث پاک، جو حدیث نبوی میں ہر فرض نماز کے بعد 100 مرتبہ تسبیح و تحمید، تکبیر اور تحلیل کا حکم ہے، فقیر کے علم میں اس کا راز یہ ہے کہ نماز کی ادائیگی میں جو قصور کوتاہی واقع ہوئی اس کی تلافی تسبیح تکبیر کے ساتھ کی جائے تاکہ اپنی عبادت کے ناتمام ہونے کا اقرار ہو سکے، اور چونکہ حق تعالی کی عبادت کی توفیق سے عبادت کا ادا کرنا میسر ہوا تو اس نعمت کا الحمدللہ کہہ کر شکر بجا لانا چاہیے، اور حق تعالی کے سوا اور کسی کو عبادت کا مستحق نہ بنانا چاہیے۔ اس لیے پھر اللہ اکبر یعنی سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر، یہ 3 تسبیحات ہیں نا، تو وہ فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ تو ہے کہ اللہ جو اس میں کمی کوتاہی رہ گئی اس کو معاف کر دیجیے اور قبول کر لیجیے۔ تو سبحان اللہ تو اس لیے پڑھتے ہیں اور الحمدللہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اللہ اکبر اللہ کی عظمت کو بیان کرتے ہیں کہ جو ہم نے عبادت کی اللہ آپ کی عظمت اس سے بھی زیادہ بلند ہے۔ حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں یہ ساری کی ساری نمازیں اللہ تعالی کی عظمت کے پردوں سے نیچے رہ جاتی ہیں۔ وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَرَاءُ الْوَرَى ثُمَّ وَرَاءُ الْوَرَى ثُمَّ وَرَاءُ الْوَرَى، وہ پروردگار اس سے بھی بلند ہے، وہ اس سے بھی بلند ہے، وہ اس سے بھی بلند ہے۔ یعنی جتنا ہم اللہ کی عظمت کے بارے میں سوچ سکتے ہیں اللہ اس سے بھی بلند ہے، وہم و خیال سے ہی بلند ہے۔ یہاں پر ایک اور بات فرماتے ہیں کہ مومن کے اوپر نماز میں جو تجلی وارد ہوتی ہے وہ سلام پھیرنے کے بعد فوراً ختم نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں اس میں شبہ بخالت ہے کہ جب تک تم نماز کے کلمے پڑھ رہے ہو تو ہم چہرہ دکھا رہے ہیں اور تم نے سلام کیا تو ہم نے پردہ ڈال لیا۔ فرماتے ہیں کہ نمازی سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہ پر جتنی دیر رہتا ہے وہ تجلی اسی طرح رہتی ہے۔ اب ذرا سنیے کیا فرماتے ہیں۔ آپ نے لکھا ہے کہ اکثر اوقات یہ نسبت نماز میں وارد ہوتی ہے، یعنی یہ جو یادداشت کی نسبت ہے اس کا غلبہ نماز میں ہوتا ہے۔ خاص طور پر اس فرض نماز میں جو کہ جماعت سے ادا کرتا ہے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب تک نماز کی جگہ میں پابند بیٹھا رہتا ہے وہ حالت بھی بدستور باقی رہتی ہے، اس کے بعد پوشیدہ ہو جاتی ہے۔ میرے مخدوم، نماز جو کہ مومن کی معراج ہے، اصل کے ظہور کا مقام اور حالت معراجیہ کا نمونہ ہے۔ حدیث الساجد یسجد علی قدمی اللہ، سجدہ کرنے والا
اللہ تعالیٰ کے قدموں پہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے، پس اس کی طلب و شوق کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندہ کی کوئی حالت اس سے زیادہ پسندیدہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا چہرہ خاک آلود کر کے سجدہ کرتے ہوئے دیکھے۔ یہ سب سے پسندیدہ حالت ہے بندے کی۔ تو ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نماز کی وہ کیفیت عطا فرما دے جس کو معراج المومن کہا گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک